اربد بن قیس کا اور عامر بن طفیل کا جو مشہور واقعہ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بد دعا دے دی تھی اور کہا تھا، جیسے جو دعا کے الفاظ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ دعا بڑی مجرب ہے، اور اگر کسی بندے سے آپ کو کوئی خطرہ اور خوف ہو تو اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ اس سے مجھے بچا لے، مجھے محفوظ کر لے، اس سے مجھے کفایت ہو جا، اس سے مجھے نجات دے دے جیسے تو چاہے۔ اور دوسری دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ بھی دشمن کے لیے بڑی مجرب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر یہ دعا پڑھی تھی اللہم اکفنی والی۔ عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں جرنیل ہوں، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، اسلام قبول کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو باقی مسلمانوں کا حق ہوگا تجھے بھی وہ حق ضرور ملے گا۔ مراد یہ تھی کہ مال غنیمت کے اندر بھی تو حصہ دار ہوگا، اسباب میں بھی تو حصے دار ہوگا، جو دیگر مسلمانوں کے معاملات چلیں گے تیرے بھی چل جائیں گے، اسلام کو قبول کر۔ یہ بار بھائی ہے تھوڑی جی جالی اس پر سے کرو، اسلام کو قبول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا اسلام کو قبول کرتا ہوں، خلافت کا امیدوار ہوں، مجھے خلافت عنایت کر دیں تو میں ابھی اسلام کو قبول کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خلافت تو تجھے قیامت کی دیواروں تک بھی نہیں ملنی، نہ خلافت تجھ میں نہ تیرے گھرانے میں آنے والی ہے، خلافت کا تجھے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ ایک چیز کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لشکر کی عمارت، تو اسلام قبول کر، تو جنگجو ہے، تو جرنیل ہے، تو سپہ سالار ہے، تجھے لشکر کی سپہ سالاری سونپ دی جائے گی، مسلمانوں کے لشکروں کی تو قیادت کرے گا، جہاد فی سبیل اللہ کرے گا، کوئی تھوڑا مقام و مرتبہ نہیں ہے امیر لشکر کا۔ کہنے لگا لشکر کا امیر تو میں ابھی بھی ہوں، آپ مجھے کیا اضافی چیز دیتے ہیں؟ اضافی چیز کچھ دیجئے۔ کیا اضافی چیز دیجئے؟ آپ شہروں کی حکومت سنبھال لیجئے، میں دیہاتوں کی حکومت سنبھال لیتا ہوں۔ عامر بن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی طرف سے مذاکرات کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں بہت بڑی اپرچونٹی اور بہت بڑی بات اس کو کہہ دی تھی کہ تو لشکر کی عمارت سنبھال لے۔ آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں کی عمارت کوئی چھوٹا منصب تھا؟ ایک خالد ابن ولید کو آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے، عامر بن طفیل کے عقل کے اوپر پردہ کہ میں تو ابھی بھی امیر ہوں، ابھی بھی لشکروں کی سپہ سالار ہوں، مجھے دیہاتوں کی عمارت عطا کیجئے، شہروں کے امیر آپ بن جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہیں ہوتا، اور بعض دیگر احادیث اس روایت کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی نے عمارت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، ہم مانگنے والے کو عطا نہیں کرتے، ہاں جو ویسے ولنگلی عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ کے اس کو عطا کر دیا کرتے تھے، لیکن جو حرص، طمع، لالچ سے رسول اللہ سے مطالبہ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انکار کر دیا کرتے تھے۔ اور بعض دیگر روایات میں جو عطا کی ہیں وہ ان کا تقویٰ دیکھ کے، ان کی خدمت دیکھ کے اور ان کا جذبہ دیکھ کر عطا بھی کی ہے، لیکن مانگنے والوں کے اوپر اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قول تھا کہ ہم مانگنے والوں کو عطا نہیں کرتے۔ اسی طرح عامر بن طفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا کہ نہ تجھے خلافت ملے گی نہ تجھے دیہاتوں کی عمارت ملے گی، تو معاذ اللہ بک بک کرنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا پھر میں تو جرنیل ہے ہی ہوں، سپہ سالار ہے ہی ہوں، پیادے بھی لاؤں گا، گھوڑے بھی لاؤں گا، آپ کے اوپر چڑھائی کروں گا، میں دیکھتا ہوں آپ کو میرے سے کون بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ رب بچائے گا، اللہم اکفینی، یہ دعا اس وقت کی، اے اللہ عامر سے کفایت کر جا مجھے، اور مجھے جیسے تو چاہے اس سے بچا لے۔ ساتھ اربد بن قیس بھی تھا۔ اربد بن قیس کو عامر کہنے لگا دیر کے اوپر یہ معاملہ کیوں ڈالا جائے؟ باہر نکلا، کہنے لگا یہ معاملہ مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ گھوڑے لے کے آئیں، پیادے لے کے آئیں۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگاتا ہوں، اے اربد تو نے جب میں نے ان کو باتوں میں لگا لینا تو معاذ اللہ ان کی گردن کے اوپر تلوار کا وار کر دینا۔ اربد کہنے لگا ٹھیک ہے، معاہدہ طے پایا۔ عامر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں متوجہ کرنے کے لیے آپ سے دوبارہ مذاکرات شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے رہے۔ اب عامر بن طفیل دیکھ رہا ہے کہ اربد تلوار نہیں چلا رہا، ہم نے تو یہ بات طے کی تھی میں رسول اللہ کو اپنی طرف متوجہ کروں گا، وہ پیچھے سے حملہ کر دے گا۔ کافی دیر گزر گئی تو عامر بن طفیل بار بار اربد کی طرف دیکھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا
کہ یہ میرے پیچھے کسی کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ نے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس وقت بد دعا دی، اور بعد میں عمر بن طفیل نے اربد سے یہ پوچھا تھا اس وقت حملہ کیوں نہیں تھا کرتا؟ کہا اللہ کی قسم تلوار اٹھانے کی سکت باقی نہیں تھی رہی۔ اور بعد دیگر روایات میں الفاظ یہ ہیں جس وقت تو مجھے حملے کا کہتا تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں تھے آتے، تو کیا میں تیری گردن کاٹ دیتا؟ اس وقت صرف مجھے تو ہی نظر آ رہا تھا۔ بہرحال یہ دونوں جب سفر میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ زیادہ دیر بعد بھی ظاہر نہیں ہوا، بلکہ ابھی سفر میں تھا، اربد بن قیس کو آسمان سے بجلی نے پکڑا اور جلا کے راکھ کر دیا، اور عامر بن طفیل کو طاعون کی گلٹی رستے میں ایک ہوتا ہے پہلے سے بیمار تھا، اربد بن قیس رستے میں جا رہا ہے، آسمانی بجلی گری، ذلیل و خوار ہو کے جل کے مر گیا۔ عامر بن طفیل اسی دن یہاں پہ گلٹی نکلی ہے اور کہنے لگا مجھے تو یہ طاعون کی گلٹی محسوس ہوتی ہے، اور گھوڑے کے اوپر گھوڑا دوڑاتا زمین پہ گرا، گھوڑے نے اس کو اپنی ٹانگوں کے نیچے ہلاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لوگوں سے بچایا، یہ قرآن کی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، ان شانیک هو الابتر، یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ بعض کو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیا، اور نشان عبرت بنانے کے بعد بھی قیامت کے دن بھی ان کو نشان عبرت اللہ بنائے گا۔